اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 سالہ فوجی عہدیدار شہید، 6 ایٹمی سائنسدان بھی جان سے گئے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس سمیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران میں 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نتنز میں جوہری تنصیب پر کئی حملوں کے بعد تابکاری مواد کا اخراج۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، جہاں لڑاکا طیارے موجود تھے۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر منزلہ عمارت منہدم۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیل حملوں میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی صدر کا اسرائیل کو حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے قوم سے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا، کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف، محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے، ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا، اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ فرانس اور بھارت میں اسرائیل کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرانس نے اسرائیلی حملے حق بجانب قرار دے دیے۔ میکرون نے کہا، ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکاران مسجد پر انتقام کی علامات سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا، ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نیتنز جوہری تنظیم کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا ایران سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرون حملوں کی تردید۔ ایرانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملے نہیں کیے، ایران جلد انتقام لے گا، تکلیف دہ جواب کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا جواب فیصلہ کن
اور انتہائی دردناک ہوگا۔ حزب اللہ کا ایران اسرائیل جنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان۔ لبنان میں قائم ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا حزب اللہ اسرائیل پر حملے میں پہل نہیں کرے گی۔ لبنانی حکومت نے خبردار کیا تھا حزب اللہ ایران کا ساتھ نہ دے۔ ملک میں ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کا ساتھ دیا تو جنگ میں دھکیلنے کی ذمہ دار حزب اللہ ہوگی۔ اردن نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر دی۔ اردن کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود میدان جنگ نہیں بننے دیں گے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ قطر نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ چین اور روس کا بھی اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ چین نے کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فریقین سے ایک قدم پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں، تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے۔ کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتی کہا مشکل کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائی جائے تاکہ جارحیت تنازعات پر امن غالب آ سکے۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمتی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی، کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کروائی گئی۔ ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ بہت افسوسناک ہے جی، آج کل کے زمانے میں اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کہ اس طرح سے حملہ کر دیا، بہت زیادتی۔ نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ لندن میں ARY سے گفتگو میں کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے۔ آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیامبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اس سے پہلے بلاول نے بتایا پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کی۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔
we are proposing an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. शोर शराबे, हुल्लड़बाजी और नारों की गूंज में सन का 3000 अरब से जायद का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ेंगी। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़। मुराद अली शाह ने रवां साल कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने और मजीद इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान किया। प्रोफेशनल टैक्स समेत 5 टैक्स खत्म कर दिए। तालीम और सेहत के बजट में इजाफा किया गया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल एहतजाज करते रहे। इस बजट में भी पूरे सूबा सिंध का और बिलखुसूस शहरी सिंध उनके अवामी नुमाइंदों की गुजारिशात को खातिर में लाए बगैर एक जाली अददी अक्सरियत की बुनियाद पर इस सूबे पर बजट मुसल्लत किए जा रहे हैं। सिंध के बजट का सिंध के अवाम और शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन की सिफारिशात शामिल नहीं की गई। वजीर खजाना ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं MQM ने ऐवान में शहरी इलाकों का मुकदमा लड़ा। शहरी इलाकों की बात नहीं सुनी गई तो ऐवान नहीं चल सकेगा। कराची से कश्मीर तक तबाही के जिम्मेदार सिर्फ वजीर आला सिंध हैं। हुकूमत को शहरी नुमाइंदों की बात सुनना होगी, ये इनकी औताक नहीं। रुकन जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची को फिर नजरअंदाज किया गया। बजट में कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट शामिल नहीं। MQM वफाकी बजट से कराची के लिए कुछ न ले सकी। आज के इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI का गठजोड़ सामने आया। PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज थे। असेंबली में MQM और PTI का गठजोड़ आज सामने आया। फ्लोर पर जो एहतजाज हुआ उसमें संजीदगी नजर नहीं आई। MQM को अवाम की फिक्र होती तो K4 बजट के हैदराबाद सखर मोटरवे जैसे हम मंसूबे के बजट पर कठपुतली बने बैठे रहे। नहीं मालूम MQM का हार्डवेयर कहां से आया और क्यों खराब हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने MQM की तर्ज सियासत खत्म कर दी। कराची से बोरीबंद लाशों का खात्मा किया। अवाम में पजीराई न होने पर MQM बल्दियाती इलेक्शन से भागती रही। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी खातून बॉक्सर लॉरा अकरम का बड़ा एजाज। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज में मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून एलीट बॉक्सर बन गई। लॉरा ने फलस्तीनी हरीफ नौरा को शिकस्त दी। 57 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में लॉरा का मुकाबला मंगोलिया की बॉक्सर से होगा। बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स से मुआहिदा। स्टार बैटर बिग बैश लीग के 15वें सीजन में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम कहते हैं सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। वर्ल्ड क्लास बैटर स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूं।